پوچھا ہے کہ حلیم جو ہے، حلیم بنانا، یہ جو محرم کا موقع ہے تو محرم کی عظمت جو ہے، اس محرم کی حدیث میں آیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، تو اس کی عظمت، اس کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت سے بہت پہلے سے ہے۔ تو بعض لوگ اسی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، تو اسلام میں شخصیت پرستی نہیں، تو یہ اس کی فضیلت پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ شہادت ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس وجہ سے اس کی عظمت، تو اس کی عظمت پہلے سے ہے۔ تو اس موقع پر خاص رسومات ادا کرنا، 9، 10 میں، 11 میں، ان میں یعنی روزہ تو ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ جیسے حلیم بنانا اور اس کا اہتمام کرنا، اہتمام اس طرح کرنا کہ راتوں جگتے ہیں، وہ چندہ کرتے ہیں گھر گھر جا کر، یہ چندے کا طریقہ ہی جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال کسی کے لیے جائز نہیں ہے الا بطیب نفسی، مگر وہ اس کی خوشی سے ہو، ایسا چندہ ہو یا کوئی دوسرا چندہ ہو، کوئی بھی چندہ ہے، اب آپ کہہ رہے ہو 500 روپے دینے، آپ اس کے پاس بیچارے کے پاس ہے نہیں، آپ نے دباؤ بنایا، پریشر بنایا، جائز نہیں ہے، اب اس نے دباؤ کی وجہ سے کہ بھئی 50 آدمی کہہ رہے ہیں چلو دے دو، وہ مقروض ہے بیچارہ، اب اس نے احترام میں دے دیا، لیکن وہ جائز نہیں اس طرح لینا۔ تو اس طرح کسی سے لینا کہ یہ بنانا ہے، اس کے پاس گھر میں ہے نہیں، اب 4-5 لوگ آئے ہیں، وہ سب معزز لوگ ہیں، چلو دے دو، تو وہ طریقہ ہی غلط، یعنی چندہ کر کے وہ بنانا، یہ جائز نہیں۔ اور دوسرے، اسے ضروری سمجھنا، اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے جس کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، وہی واجب ہے، لیکن کوئی دوسرا جو غیر ضروری چیز ہے اس کو ضروری قرار دینا، یہ بدعت ہے۔ یعنی الزام ما لا یلزم، جو چیز ضروری نہیں تھی اس کو فرض سمجھ کر، واجب سمجھ کر کرنا، یعنی کوئی خاص ڈش جیسے حلیم وغیرہ خاص طور پہ بنانا اور اسے ضرورت کا حصہ سمجھنا، اور یہ بڑی حماقت کی بات ہے، کم علمی کی بات ہے کہ یہ جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی سن 61 ہجری میں، تو صحابہ نے اس وقت صحابہ تھے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تابعین نے ایسا نہیں کیا، اور یہ جو بعد کی چیزیں یہاں یہ میڈ ان انڈیا ہے، اصل میں یہ رسم نہیں، یہاں تیمور لنگ تھے، یہ 801 ہجری کا، یہ 801 ہجری میں ہوئی، تو انہوں نے سب سے پہلے تازیداری شروع کی، اور وہ رافضی شیعہ تھے، تو انہوں نے یہ شروع کی، اور یہ جو حلیم جو بنایا ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ خوارج نے بنایا ہے سب سے پہلے۔ خوارج جو تھے، خارجی نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، عبد الرحمن بن ملجم جو تھا خارجی تھا، وہ ان سے جنگ کرنی پڑی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی میں نعوذ باللہ انہوں نے بنائی تھی بہت سی چیزیں، اس کو طبیخ الحبوب، اسے بولتے ہیں طبیخ الحبوب عربی میں، یعنی چند دال وغیرہ ملا کے اس کو مکس کر کے بنانا، ان کو ملا کر انہوں نے بنایا تھا خوشی میں۔ اب یہ ہمارا یہ حال ہے کہ وہی نہیں پتہ کس نے بنایا تھا، کون بنا رہا ہے، کہ بس اسے ثواب سمجھ کے آدمی کرتا جا رہا، اسے پتہ نہیں یہ راستہ کہاں جا رہا۔ تو یہ طبیخ الحبوب جو ہے حلیم، ایک حریص ہوتا تھا، حریص بولتے ہیں اس کھانے کو، اس میں گوشت ہوتا ہے، گیہوں کوٹ کے بنایا جاتا ہے، اس کو حریص بولتے ہیں، تو یہ اسی سے آیا ہے حلیم، تو اس لیے حلیم کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے الحلیم، حلیمان بردبار، برداشت کرنے والا، تو اس لیے اچھا ہے اس کا وہ نام نہ لے، یاد دلیم کہے اسے یا حریص کہے، حریص سے ہی آیا ہے یہ فارمولہ جو اس کا آیا پکانے کا، اسی سے آیا ہے۔ تو اس لیے ایسی رسومات جو اسلام میں نئی چیزیں ہوں، دین سمجھ کے ان کو کرنا، ثواب سمجھ کے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جمعہ نہ پڑھ کے یہ سب ضروری کام کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی تو خدمت کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور رات بھر اس میں لگاتے ہیں، اسے گھوٹنے میں لگاتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کوئی ضروری کام کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں، یعنی وہ فرض ہے اسے چھوڑ کر یہ غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھ کے کرنا، تو شرعاً یہ قابل ترک ہے، اس سے رکنا چاہیے، چونکہ یہ طریقہ ہی ان کا ہے۔ یہ تو خوارجوں نے کیا تھا سب سے پہلے، خوارج نے، اور وہ دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے وہ،
حضرت علی کو ان سے جنگ کرنی پڑی۔ دوسرا سوال ہے فرض نماز میں اگر 2 لوگ ہوں یا 3 لوگ ہوں، جیسے عورت ہے، گھر کی عورت ہے، اب اس کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو وہ کیسے کھڑی ہو؟ تو اس میں یہ کہ عورت اس کے برابر نہ کھڑی ہو۔ عورت اگر نماز پڑھائے ہو تو مرد آگے ہو، بچے ہوں تو بچوں کو بیچ میں کرے اور سب سے آخر میں عورتوں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھی تو یہ ترتیب ہوتی تھی، مرد ہوتے تھے، پھر بچے ہوتے تھے، پھر عورتیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر گھر میں بھی پڑھے تو اسی طرح پڑھے، برابر نہ کھڑا ہو، چونکہ برابر اگر کھڑا ہو جائے گا تو نماز کے مفسدات میں سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر عورت برابر آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ عاقل ہے، بالغ ہے، محرم ہو چاہے نا محرم ہو، محرم بھی ہو یعنی وہ ماں، بہن، بیٹی ہو یا اجنبیہ ہو، اگر وہ برابر کھڑی ہو گئی اور قدم سے قدم مل گئے، پنڈلی برابر ہو گئی تو نماز فاسد ہو جائے، اور ایک رکن کے برابر وہ کھڑی رہی، ان 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر وہ کھڑی رہی۔ وہ کھڑی رہنے کا مطلب نماز میں شریک رہی، یعنی دونوں کی نماز ایک ہو، یعنی یا تو وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ایک مرد ایک عورت، یا پھر وہ دونوں مقتدی ہیں، ایک امام کے برابر کھڑے ہو گئے، دونوں ایک نماز پڑھ رہے۔ اگر دونوں ایک نماز نہیں پڑھ رہے، ایک تو نفل پڑھ رہی ہے اور ایک اپنی سنت پڑھ رہا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، یہ مکروہ ہے، برابر کھڑی ہوگی لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو اس لیے یہ شرط ہے اس کے قریب نہ ہو، اگر کھڑا ہونا ہے 2 ہوں 3 ہوں زیادہ ہوں تو وہ ایسا کرے، وہ آگے ہو ان کو پیچھے کر دے، محاذات میں نہ ہو، برابر نہ ہو۔ تو اگر برابر اور اس عاقل بالغ ہے، ایک ہی نماز وہ پڑھ رہے ہیں اور ایک رکن کے برابر وہ 2 کھڑے رہے، برابر رہے، برابر کا مطلب یہ ہے کہ قدم سے قدم پنڈلی کا برابر اور دوسرے اعضاء کا برابر ہونا، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے فوراً ہو گئے تو اس سے نہیں ٹوٹے گی، ایک رکن کے برابر اگر وہ ساتھ میں کھڑے رہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر گھر میں نماز پڑھے تو آدمی ان کو، بچے ہوں تو بچوں کو بیچ میں کرے اور پیچھے خواتین کو کرے،